یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ الحمدللہ، ماہ رمضان المبارک جاری ہے اور مسلمان خوش نصیب لوگ روزے رکھ رہے۔ روزے کی حقیقت ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ روزے کا حقیقی معنی کیا ہے، روزے کا حقیقی مقصد کیا ہے، اصل روزہ دار کون ہوتا ہے۔ آئیے ہم احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں روزے کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ فضول اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ انہیں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی ثواب ان کو نہیں ملتا، صرف بھوک پیاس ہی حاصل ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ بہت سے قیام یعنی رات کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو کھڑے رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں غلط بات، غلط کام کہنا نہ چھوڑے تو اللہ عز و جل کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے بندے نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ روزے میں انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور نیک اعمال کرنے کی پوری کوشش کرے، اصل روزہ دار تب ہی شمار ہوگا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ روزے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ عام روزہ، وہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے رکنا۔ دوسرا درجہ ہے خاص روزہ، اس میں کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام جسم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے رکھنا، یہ خاص روزہ ہے۔ اور تیسرا درجہ ارشاد فرمایا، سب سے خاص روزہ وہ روزہ ہے دل کا روزہ، یعنی اپنے دل کو صاف رکھنا، دل میں برے خیالات نہ ہوں، کسی کے بارے میں بدگمانی، غلط فہمی، برے وسوسے، بری باتیں، بغض، کینہ یہ دل میں نہ ہو، اور مخلوقات سے بالکل توجہ ہٹا کر اللہ عز و جل کی طرف توجہ کر لینا، یہ سب سے خاص روزہ ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایسا روزہ رکھے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ یہ ہے کہ کھانا پینا بند کر لیا، افطاری کے ٹائم کھا لیا، بس یہ روزہ ہے۔ نہیں، روزے کی روح کو سمجھیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کیے، اس کا مقصد کیا ہے، ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ اس مقصد کے پیچھے ہم نے جانا ہے اور پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسے روزہ دار بنیں، پورا رمضان ایسے گزارے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کی بہت پیاری وضاحت ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے کہ روزے کی حقیقت رکنا ہے، اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں، مثلا معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو شہوانی مناظر سے، غلط مناظر سے روکے رکھنا، زبان کو جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ وغیرہ سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے سے
اور جو کلام ناجائز ہے، جو باتیں ناجائز ہے، ان کو سننے سے کان کو روکے رکھنا۔ الغرض اپنے پورے بدن کو اللہ عز و جل کے احکامات کی مخالفت سے روکے رکھنا، یہ روزے کی حقیقت ہے۔ اصل روزہ دار اسی وقت شمار ہوگا جب ان شرائط کی پابندی کرے گا۔ لیکن افسوس، دیکھ لیں آج مسلمان روزہ تو رکھتے ہیں لیکن گناہوں سے باز نہیں آتے۔ روزہ رکھ کر گانے بھی سن رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں، اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، زبان کی حفاظت نہیں کرتے، غیبتیں بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ فقہی لحاظ سے یعنی روزہ تو ہو جائے گا لیکن جو روزے کا اصل ثواب ہے، اصل اجر ہے، وہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزے میں اپنے اعضاء کو بھی روزے کا پابند بنائیں، اپنے اعضاء سے کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے روزہ مکروہ ہو جائے، ہم گناہ گار ہوں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادات میں بزی رکھیں، مصروف رکھیں، حتی الامکان یہ نوٹ کرتے رہیں کہ میں اپنے اعضاء سے کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا کہ جو اللہ کی نافرمانی میں شمار ہوتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔